أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ رب العزت نے ہمیں امن کی، عافیت کی، ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ وہی ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہی ہمارا محافظ بھی ہے، نگران بھی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانفال کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے لوگوں، بچو اس فتنہ سے جو فتنہ کہ تم میں سے صرف خاص لوگوں کو ہی نہیں، یعنی تمام لوگوں پر وہ فتنے آنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فتنے سے بچنے کا حکم دیا، کہا کہ جب فتنے آئیں گے تو صرف نیک لوگ، صرف برے لوگ ہی نہیں بلکہ نیک لوگ بھی اس فتنے کے زد میں آ جائیں گے۔ اسی لیے زندگی میں ہمیشہ سے فتنے سے بچتے رہو، فتنے سے ہوشیار رہو، اللہ سے پناہ طلب کرتے رہو فتنے سے۔ اللہ نے مومنوں کو اس آیت میں تعلیم دی ہے۔ معزز بھائیوں، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات ہو جائے، ایسی زندگی میں سچویشن آ جائے جس میں دین پر چلنا مشکل ہو جائے، دین اور عقیدے کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے اور آدمی کے لیے ایک چیلنج بن جائے۔ ایسے ماحول اگر پیدا ہو جائے، ایسے ماحول کو فتنے کا ماحول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے آخر میں، یعنی قیامت سے پہلے جتنی امتیں آئیں گی وہ بہت سارے فتنے دیکھیں گے، بہت ساری آزمائشیں ان کے پر آئے گی۔ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر اشارہ کیا ہے۔ 3 مثالیں بیان کی فتنے کے تعلق سے۔ کبھی فرمایا کہ فتنن کا قطع اللیل مظلمہ، تم پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی کی طرح اندھیرے ہوں گے، ایسے فتنے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تم پر آئیں گے، جیسے بارش پڑتی ہے، قطرے
پورے گھر میں داخل ہو جاتی ہے بارش کا پانی، ویسے ہی فتنے ایسے آئیں گے، ہر گھر میں فتنے داخل ہو جائیں گے۔ یہ دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ تیسری مثال بتائی، حصیر کی کاڑی کی طرح فتنے آئیں گے۔ جیسے اگر آپ حصیر کی کاڑی نکالیں گے تو اس کے بعد دوسری کاڑی، تیسری کاڑی، ویسے دیکھتے دیکھتے پوری کاڑی نکل جاتی حصیر کی، بیک ٹو بیک ایک سے بڑھ کر ایک فتنے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے حصیر کی کاڑی کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر ایک کو فتنے سے بچنا چاہیے۔ جب فتنے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بادروا بالاعمال، اے لوگوں فتنے کے آنے سے پہلے خوب عمل کر لو۔ امن کی زندگی ہے، تم خوب عمل کر لو فتنے آنے سے پہلے، آزمائش کے آنے سے پہلے۔ جب فتنے عام ہو جائیں گے تمہاری زندگی ایسی ہو جائے گی، فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، شام مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ حالات ایسے ہو جائیں گے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دنیا کی خاطر، پیسوں کی خاطر، دینار و درہم کی خاطر اپنی ضمیر کو سودا کرے گا، ایمان کا سودا کرے گا، اسلام کو بیچ دے گا۔ پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ایسی بہت ساری آزمائشیں امت پر آنے والی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں نعمت ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ نعمت کبھی بھی آپ کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں، یہ نعمت کبھی بھی آپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے عورت کو فتنہ قرار دیا۔ عورت نعمت ہے، فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی بہترین چیز المرأة الصالحہ، نیک عورت، پاک باز عورت۔ لیکن یہ عورت ضرور فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ کب فتنہ بنے گی؟ جب عورت بے حجاب ہو جائے، جب عورت بے شرم ہو جائے، اپنا حجاب اتار دے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کوئی لحاظ نہ ہو، شریعت کے حدود میں نہ رہے، لمٹ کراس کرنے لگے، ایسی عورت کو فتنہ قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد میرے مردوں کو عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ کتنے نوجوان کے اخلاق کو فتنہ ہے عورت، کتنے جوانوں کی جوانی کو ختم کی اس عورت نے۔ تو بتانا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا امت کو۔ آج عورت کے اس فتنے میں کتنے لوگ مبتلا ہیں؟ جن لوگوں کو دولت نہیں جھکاتا، جن لوگوں کو عہدے نہیں جھکاتے، اچھے اچھے تقویٰ پرست کو بھی عورت کا فتنہ، عورت کی آزمائش جھکا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ خوف محسوس کیا، ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کو عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ پورے نہیں ہوتے، جب عورت حسن جمال کا اظہار کرنے لگے، بے حجاب ہونے لگے، شریعت کے لمٹ کراس کرنے لگے، ایسی عورت فتنہ بنتی ہے۔ ورنہ تو کوئی یہ غلط فہمی نہ رہے کہ پوری عورت فتنہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو عورت نعمت جگہ ہے، تو اسی طرح عورت فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی ایک نعمت ہے، لیکن اولاد آپ کے لیے کبھی بھی فتنہ بن سکتی ہے، ہوشیار رہیں۔ ایسی اولاد کو آپ نے لاڑ پیار سے پالا، اور اس لاڑ پیار میں شریعت کو آپ نے ٹھکرا دیا، اور اس کی ہر خواہش کو پوری کرنے لگے۔ اور آدمی اولاد کے لیے جتنا نیچا گرتا ہے، کسی چیز میں اتنا نیچا نہیں گرتا، سب کچھ خواہش پوری کرتا ہے، لیکن اس کی تربیت نہیں کیا، اس کو دیندار نہیں بنایا۔ ایسی اولاد اس کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، مصیبت کا ذریعہ ہے۔ اور ایسی اولاد بدنامی کا ذریعہ ہے، خاندان کی بھی بدنامی، گھرانے کی بھی بدنامی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا۔ اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ تو نے تو کہا تھا کہ تو میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، جس بچے کے بارے میں تو پوچھتا ہے وہ تیرے گھر والوں کا نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا عمل نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، ایسے سوال مت کر میرے سے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ سمجھایا، تو نوح علیہ السلام کو اس امتحان سے گزرنا پڑا کہ جب اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد اپنی جگہ پر نعمت ہے، اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت کی، دیندار بنایا، انشاءاللہ جنت تک جانے کا ذریعہ بنے گی آپ کے لیے اولاد۔ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکی کی آپ نے تربیت کی، سبحان اللہ، قیامت دن حجاب بن جائیں گے۔ اللہ ہمارے ابو کو جہنم سے بچا لے،
اللہ ہماری امی کو تو جہنم سے بچا لے. بچیاں لڑیں گے اللہ کے پاس سفارش کریں گی جب بچیوں کو آپ نے دیندار بنایا ہو تو، لیکن آپ نے بے دین کر دیا انہیں اور ان لوگوں کی زندگی کو آپ نے نہیں سنوارا. ایسے اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے، فتنہ بننے والی ہے. اسی طریقے سے مال ایک نعمت ہے، لیکن یہ دولت آپ کے لیے کبھی بھی فتنہ بن سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے. وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے. حلال حرام کی تمیز کے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر، ظلم کر کے، ٹھکا کر، رلا کر، سب کے مال لوٹنا، یتیموں کے مال کو لوٹ لینا، سودی لین دین کرنا، ناجائز طریقے سے حرام کمائی سے اپنے پیٹ بھرنا، ناجائز طریقے سے وراثت کو لوٹنا. کتنے ایسے ذرائع ہیں جو ایسے سارے لوگ جو کھاتے ہیں ان کے لیے دولت آزمائش ہے، فتنہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے جانے کے بعد تمہارے فقر و فاقہ کا مجھے خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوف ہے کہ اس دولت کے تعلق سے کہ تم اس دولت کے فتنے میں پڑ کر اپنے آخرت کو برباد کر لو گے. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج دیکھیے اللہ حفاظت کرنا، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس معاملے میں بہت احتیاط برتتے ہوں گے، ورنہ کوئی تمیز نہیں، کیسے بھی آ جائے دولت، کیسے بھی مال آ جائے، ہم نے ظلم کر کے، رلا کر، ستا کر کے، سود کے ذریعے، چوری کے ذریعے، جھوٹ بول کر، رشوت کے ذریعے کتنا ہم لوٹتے ہیں، کتنا بینک بیلنس جمع کرتے ہیں. قسم سے یہ ساری دولتیں آپ کے لیے فتنہ بننے والی ہیں. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری دولت بھی، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ عورت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، دولت نعمت ہے، لیکن وہی نعمتیں کبھی بھی آپ کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تم میں سے بعض کی بیویاں، تم میں سے بعض کے اولاد تمہاری دشمن ہے. تو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا، جن بچوں کو آپ نے تربیت نہیں کی، جس بیوی پر آپ نے دھیان نہیں دیا، بگڑی ہوئی عورت تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی فتنوں کے تعلق سے. کہا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا. کثرت سے زلزلے ہوں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی تیزی سے وقت گزریں گے، مہینے تیزی سے گزریں گے، سال تیزی سے گزریں گے. وتظہر الفتن، فرمایا کہ فتنے ظاہر ہوں گے، طرح طرح کے فتنے. اور کہا کہ ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے سے بڑا ہوگا. آدمی دیکھا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن جب دوسرا فتنہ دیکھے گا، ارے پہلے والا فتنہ کچھ نہیں ہے، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. تیسرا فتنہ آئے گا تو کہے گا ارے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والا فتنہ گزرے فتنے سے بڑا فتنہ ہوگا. اللہ حفاظت کرے ہمارے ایمان کے عقیدے کی، ہماری اولاد کی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کرے. شرک و بدعت کا فتنہ کس قدر معاشرے میں عام ہے. ایجوکیشن فیلڈ میں اگر دیکھا جائے کس قدر کتابوں میں شرکیہ باتیں معصوموں کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے. آج وہی پوری سازش ہو رہی ہے. اسکول میں کتنے ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جہاں پر معصوموں کے دلوں میں شروع ہی سے کفر عقیدہ، شرک عقیدہ بٹھا دیے جاتے ہیں. اور یہ قبر پرستی، مزار پرستی کس قدر عام پائی جاتی ہے کہ طرح طرح کے قدم قدم پر یہ شرک کے اڈے موجود ہیں. بدعت و خرافات کے فتنے کس قدر عام ہیں. اور اس سے بڑھ کر ارتداد کا فتنہ، مرتد ہو جانا. آج جہاں اسلام بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اسی طریقے سے ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جا رہی ہے، اسلام سے ہاتھ دھو کر بیٹھ رہی ہے، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اپنا رہی ہے. یہ مرتدین کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، پیسوں کی خاطر دین کا سودا کیا جاتا ہے. اللہ حفاظت کرے مسلم لڑکیوں کی. کتنے ایسی لڑکیاں ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ مسلم عورت، مسلم لڑکی کافروں کے ساتھ رشتہ قائم کیے ہوئے ہے اور ان کے ساتھ شادی بھی کر لیتی ہے. اور بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں رقعہ میں واٹس ایپ کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے کہ مسلم لڑکی کا نام، بازو میں کافر کا نام، اور پورے فیملی کے لوگ اس شادی میں شریک بھی ہوتے ہیں. کیسے کس دور میں ہم جی رہے ہیں. اور کتنی ایسی بڑی تعداد ہے جو بہت ہی پلاننگ کے ساتھ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو مذہب میں تبدیل کر کے کفر میں لایا جاتا ہے اور آگے ان کی زندگی کس قدر برباد ہوتی ہے. یہ بھی تو مثالیں بالکل موجود ہیں. کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں کتنے ایسے ہیں جو کافروں سے دوستی کر کے اپنے ایمان کا، عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، بلکہ ماں باپ کی ناراض سے بڑھ کر عقیدے کو چھوڑ کر کفر میں جانا پسند کرتی ہیں.
نہ صرف غیر شادی شدہ عورتیں بھی ایسی ہیں جو اللہ حفاظت کرنا اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھی کافروں کے ساتھ جینا پسند کرنا ان کے لیے محبوب بن گیا. یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ ایک طرف ہمارے معاشرے میں. اسی طریقے سے موبائل ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. آج موبائل بہت بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ نہ بزنس کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ پیسے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. بہت سے فوائد ہیں. جہاں اپنی جگہ پر فوائد ہے تو شر بھی بہت زیادہ اس کے ہیں. سارے فتنوں کا مرکز ہے موبائل، فتنوں کا سمندر کہے موبائل کو. اور اس موبائل کے غلط استعمال نے آج کتنے خاندان کو برباد کیا. اس موبائل کے ذریعے سے، خاص کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کتنے جوانوں کی جوانی برباد ہوئی، کتنے جوان لڑکیوں کی جوانی برباد ہوئی. اور نعوذ باللہ اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال نے لڑکے لڑکی کے درمیان غلط تعلقات قائم کیے گئے. اگر آپ واٹس ایپ کی بات کہیں، انسٹا کی بات کہیں، فیس بک کی بات کہیں، کتنے ایسے لڑکے ہیں جو تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے اکاؤنٹس انسٹاگرام میں جن لڑکوں کے فالوورز زیادہ لڑکیاں ہیں، اور کتنے ایسی لڑکیاں ہیں جن کے فالوورز زیادہ نوجوان لڑکے ہیں، اور وہ لاک کیے ہوئے ہوتے ہیں کوئی ہمیں نہ دیکھ لے. یہ کیسے دور میں ہم جی رہے؟ اللہ حفاظت کرنا بہت بڑا فتنہ ہے. آپ اپنے اولاد کے سلسلے میں اس معاملے میں جتنا بھی کوشش کریں کم ہے. آپ اس معاملے میں بہت احتیاط برتیے. پیرنٹس کو چاہیے خاص نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بھی اتنی بھی زیادہ لاڑ پیار دے کر نہ پالو، اتنا بھی اعتماد نہ کرو، اس لیے کہ آپ کی تربیت کی جگہ پر، لیکن یہ سوشل میڈیا آپ کے بچوں کے اخلاق کو برباد کر رہی ہے. نتیجے میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط تعلقات قائم کر کے عشق و محبت کے فتنے میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں. کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، کتنے لڑکے جن کا مقصد ان کے والدین کی تمنا تھی ہمارا بچہ آگے بڑھ کر ہائر ایجوکیشن پا کر زندگی میں اپنا رول ادا کرے گا، خاندان کو دیکھے گا، ہماری زندگی میں خوشحالی لائے گا. لیکن بچے اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا خون کرتے ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے تھے یونیورسٹی کالجز کو. اور کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے کیریئر کو برباد کر رہے ہیں. بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن عشق و محبت میں فتنے پڑھ کر اپنی پوری صلاحیت کو برباد کر لیتے ہیں، اور اسی میں ان کی شادی بھی ہو جاتی اسی چکر میں. نتیجے میں ماں باپ کی ناراضگی، خاندان کی ناراضگی، ماں باپ کی بے عزتی، خاندان کی بے عزتی، کیا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں. یہ بہت بڑی آزمائش ہے سوشل میڈیا، جس کے معاملے میں، جس بارے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایسے بہت ساری آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، تو یہ ایک نہیں دو نہیں کئی فتنے ایسے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے ہم اس سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. اور سوشل میڈیا خاص کر کے بہت سے ایسی تعداد بھی نوجوانوں کی ایسے ویب سائٹ کو کھولتی ہے، خود اسٹڈی کرتی ہے دین کے تعلق سے. یہ بھی تو بہت بڑی آزمائش ہے. سیلف اسٹڈی انسان کو کس قدر بربادی لے جاتی ہے. سیلف اسٹڈی کر کے دین کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجے میں حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے، حدیثوں کو غلط سمجھ لیتے ہیں، اور قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں معلوم، دو حدیث پڑھ لیا نیٹ سے اور خود کو علامہ کہنے لگے، فتویٰ دینے لگے، کبھی حلال کے فتوے، کبھی حرام کے فتوے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور ہم کتنے ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں جو ایسے ویب سائٹ میں جا کر، نعوذ باللہ، آج کتنے فیک ویب سائٹ ہیں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر. یہودیوں نے کس قدر سازشوں کے ذریعے سے 80% ویب سائٹ فیک ہیں اسلام کے نام سے، اور ہم نے اسی ویب سائٹ کو اسلام کا نام دے دیا، اور اس میں جو چیز ہے اس کو فالو کرنے لگے. نتیجے میں بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان اسلام کو بھی چھوڑ دیے ہیں. اور میں کتنے ایسے نوجوانوں سے ملا ہوں، اور وہ کس قدر آ کر مجھ سے کہے ہیں کہ میں 3 مہینے تک اسلام کو چھوڑ دیا تھا. ابھی یعنی قریب میں ہماری بستی میں ہی کہنے لگا کہ میں اسلام کو، میں نے ایسے آرٹیکل پڑھے، مجھے وہ مذہب اچھا لگا، میں پہلے کرسچینٹی کو اپنایا، پھر میں ہندو ہوا، پھر مجھے تسلی نہیں، پھر میں دوبارہ اسلام میں آیا. یہ کیسی عجیب رپورٹ ہے. ایسے بڑی تعداد ہے. اسے اللہ حفاظت کرنا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے علم حاصل کرنے کو انہوں نے اہم سمجھ لیا. یوٹیوب کے ذریعے سے سب کچھ علم حاصل کرنا ہم سمجھ لیا. ایسا نہیں میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں آپ کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. بچو اس سے، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، کہیں آپ کے عقیدے کو برباد نہ کرے، کہیں آپ کے ایمان کو برباد نہ کرے. بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں. اس فتنے سے ہم کیسے بچیں؟ خواہ وہ کوئی بھی فتنہ کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے. اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ مجھے ہر قسم کے فتنے سے، آفات سے تو میری حفاظت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے تھے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن.
کہا کہ اے صحابہ اللہ سے پناہ طلب کرو فتنوں سے جو ظاہر ہو یا باطن ہو. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا و بطن. اللہ کے رسول ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, پروٹیکشن میں آتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہر قسم کے فتنے سے, ظاہر باطن فتنے سے تم ہماری حفاظت فرما. تشہد میں نبی سے ہم دعا کرتے تھے نعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہ تو مجھے زندگی کے فتنے سے بھی, دنیا کے فتنے سے بھی اور آخرت کے فتنے سے بھی تو مجھے بچا لینا. اور یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے کہ موت کی تمنا کرے, نہیں کر سکتا آدمی, لیکن جب ایسے فتنے میں آدمی گر جاتا ہے, پھنس جاتا ہے, اس سے نکلنا مشکل ہے, اسے ڈر ہے کہ میرا ایمان نہ لٹ جائے, ایسے میں یہ دعا کرنے کی تعلیم دی گئی وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دعا سکھائی کہ اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے مبتلا کریں, اللہ تو مجھے اپنے پاس بغیر فتنے کے اپنے پاس بلا لے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو فتنہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں. الفتنۃ اشد من القتل کہا اللہ تعالیٰ نے. فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے, فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے, معمولی چیز نہیں ہے, بہت ڈرنا ہے اس معاملے میں. اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ پوری کوشش کرے ہماری طرف سے کوئی فتنہ نہ ہو, ہماری طرف سے کوئی فساد نہ ہو, یہ پوری کوشش ہونی چاہیے. خود کا نقصان کر لیں گے لیکن ہماری طرف سے نہ گھر والوں کو نقصان پہنچے, ہماری طرف سے نہ خاندان والوں کو, نہ ہی محلے والوں کو. یہ ہونی چاہیے. اپنی مفاد کے لیے معاشرے کو برباد نہ کریں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے مثال ہے. کیسے صحابہ تھے, سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے گھیر لیا, مدینے پر خوارج کا قبضہ ہو گیا, مسجد نبوی پر قبضہ کر لیے تھے, پورے طرف سے لوگوں نے مدینے کو گھیر لیا تھا, عثمان رضی اللہ عنہ کو باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے اور مسلح پر دشمن تھے. ایسے موقع پر لوگوں نے پوچھا عثمان سے, اے عثمان پورے مدینے پر خوارج کا قبضہ ہے, آپ اگر اجازت دیں تو ہم ان سے لڑیں گے. کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے میں خون خرابہ ہو, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمان آپس میں خون خرابہ میں مبتلا ہو جائے. روک دیا انہوں نے, لیکن آگے چل کر انہوں نے خود اس کو فیس کیا اور آخر کار وہ شہید کر دیے گئے. خود کو شہید ہونا پسند کیا انہوں نے, اور اس طرح قتل و غارت کی کو بھی پسند نہیں کیا. لیکن آج میرے اور آپ کی کیا حالت ہے, ہم اپنے مفاد کی خاطر کبھی چھوڑ کر نہیں دیتے. کتنے ایسے مسائل ہمارے پاس معاشرے میں, آدمی اگر سیلف ڈیسیشن لے لے گا تو وہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے, لیکن ضد میں آ کر اپنی مفاد کی خاطر جماعت کی بات ہو یا ہی سوسائٹی کی بات ہو, خاندانی زندگی کی بات ہو, اپنی ضد اور انا کی وجہ سے کس قدر نقصان کرتے ہیں, کس قدر فساد مچاتے ہیں. یہ بہت اہم لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے. کبھی بھی یاد رکھو کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ میرے طرف سے کوئی فتنہ نہ ہو, میں ذمہ دار نہ بنوں کہ میرا نام نہ آئے کہ میری وجہ سے یہ آزمائش, میری وجہ سے یہ فتنہ. اللہ کے لیے ہرگز بھی یہ نہ کریں. دیکھو نام کمانا بہت مشکل ہے اور بگاڑنا سیکنڈ کا کام ہے, اور خاص کر کے خاندانی زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ باپ داداؤں نے خاندان کی عزت کے لیے کتنے سال محنتیں کی, آپ کے اس فتنے نے پورے خاندان کو بدنام کر دیا. اللہ کے واسطے ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کے والدین کی بدنامی ہو, خاندان کی بدنامی ہو, بستی کی بدنامی ہو. اللہ کے لیے آپ ذمہ دار نہ بنے. اسی طریقے سے جب فتنے فساد ہوں تو آپ اپنی زبان پر لگام دیں. ہم تو کیا سمجھتے ہیں, ہمیں ہر چیز پر کمنٹس کرنا ہے, ہر چیز پر تبصرہ کرنا ہے, ہر موضوع پر مجھے بولنا ہے. نہیں, جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو, جہاں پر رشتے میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو, میں تو یہ صرف پوری جگہ پر کہتا ہوں, خاندانی زندگی میں, گھریلو زندگی میں, سوسائٹی میں, کسی بھی جگہ پر میرے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے میں بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے, فتنہ ہو سکتا ہے. ایسے میں زبان پر لگام دینا بہت مناسب ہے. اگر آپ زبان کو لگام نہیں دیں گے, آپ کے جملے فتنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. سب سے اہم چیز میرے بھائیوں, جتنے بھی میں نے باتیں بتائی ہے, سب سے اہم چیز یہ ہے, علم حاصل کرو, علم سے حاصل کرو, علماء سے جڑ جاؤ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیوں کہا؟ تاکہ آدمی فتنے سے بچے. آج دیکھیے کس قدر اختلافات ہیں. اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, کہا کہ من یعش بعدی من
منکم، میرے بعد تم میں سے جو جیے گا فسیرا اختلافا کثیرا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فرمایا کہ علیکم بسنتی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے اس کنفیوژن میں، اس اختلافات میں بچنے کا کیا راستہ ہے، اس فتنے سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ نبی نے صاف بات بتائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی کے طریقے کو لازم پکڑو۔ عضو علیکم بالنواجد، فرمایا کہ اسے نواجد اس دان کہتے ہیں جس میں آدمی گوشت وغیرہ کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، فرمایا نبی اسے دانتوں سے مضبوط سے پکڑ لو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں کتنا آسان ہے یہ دین، ہم لوگ اس سے چھوڑ کر اپنی منمانی سے مرضی سے کتنے ایسے جن چیزوں کو عمل کرتے ہیں۔ نہیں، اختلاف سے بچنا ہے، فتنے سے بچنا ہے تو نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، جو کہ خیر القرون کا زمانہ، بہترین زمانہ ہے، ایسے زمانے کے لوگوں کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ بہت سارے مسائل سے نکل جائیں گے، فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو لہٰذا فتنے سے بچنے کی کچھ تدابیر تھی، اور بڑی فضیلت اس شخص کے لیے جو اس فتنے کے ماحول میں عبادت کرتا ہے۔ فرمایا کہ العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن نبی نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ جو لوگ مکے سے مدینہ کو مائگریٹ کرتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے فتنے کے ماحول میں اگر آدمی عبادت کرتا ہے جہاں پر چاروں طرف سے ان کے دوستوں کی جوانی برباد ہو رہی ہے، ان کا دوست، ان کا کلاس میٹ غلط راستے پر جا رہا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت دی، توفیق دی، آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ کا عقیدہ محفوظ ہے، آپ نمازی ہیں، ایسے فتنے کے ماحول میں بھی آپ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہیں، آپ کے سامنے غلط راستے بہت ہیں، گندے راستے بہت ہیں، لیکن آپ اللہ کو ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کے والدین کی تربیت نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ کے فضل سے آپ دیندار بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں خوشخبری اس کے لیے جیسے کوئی صحابی مکے سے مدینہ کر کے ہجرت کر کے جو فضیلت ہے، فتنے کے دور میں عبادت کرنے کو مقام ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جہاں پر ان کے لیے بے حیائی کے کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، انی اخاف اللہ، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اس خوف کے ساتھ جینے والے نوجوانوں کے لیے بڑی بشارت ہے، اس خوف کے ساتھ جینے والی لڑکی کے لیے بڑی بشارت ہے۔ والدین آپ کے لیے سب کچھ کوششیں کرتے ہیں، لیکن آپ والدین کے ارمانوں کا خون نہ کرو، اللہ کے واسطے اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ آپ کے حق میں آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ کے مستقبل روشن ہو جائے، لیکن آپ اس قدر کے فتنے میں پڑھ کر اللہ کے واسطے انہیں بدنام نہ کرو۔ اللہ سے دعا کرتے رہو اور ہمیشہ دعا کرتے رہو، اور ماں باپ بھی ضرور تربیت کرتے رہیں۔ آپ اپنے بچوں کو جس جگہ پر دنیا کے کونے میں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے بچے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کے اندر دینداری بٹھا دی، آپ نے ان کو دیندار بنایا ہے، ورنہ تو صرف دنیا تو آپ نے بہت کچھ کر دیا لیکن دیندار نہیں بنایا۔ ایسے بچے ضرور فتنے میں مبتلا ہوں گے، آپ کے لیے بھی فتنہ ہے، ان کے لیے فتنہ ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو خاص کر کے نیو جنریشن کے لیے بہت بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ فتنے سے بچنے کا کیا حل ہے اور کیسے ان کو نکالیں آزمائش سے، اور اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اولاد کی تو حفاظت فرما، اللہ ان کو ہر قسم کے فتنے سے تو بچا لے، اللہ ان کی ایمان کے عقیدے کو تو حفاظت فرما، عزت کی زندگی، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ ایسی دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی، جیسے اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا آپ کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے گا، ہر قسم کے فتنوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے ظاہر باطن فتنے سے بچائے رکھے، ہر قسم کے شر سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کی، صحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر چلنے کی، عقید توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کو آنے والے دور میں امن کا گہوارہ بنا دے، سازش کرنے والوں کی سازش سے، مکر کرنے والوں کے مکر سے، چال چلنے والوں کی چال سے اللہ اس ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے دور میں عادل، انصاف پسند حاکم کو اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے، اور جو بھی ظلم
ہو رہے ہیں جن لوگوں پر بھی، کمزوروں پر بھی، اللہ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے، اللہ ظالم سے انتقام لے، اور جہاں بھی دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ جو بھی لوگ تکلیفوں کا شکار ہیں اللہ ان کی تکلیف کو، محتاجی کو، غریبی کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوان لڑکوں کی اصلاح فرمائے، نوجوان لڑکیوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک رکھے اس دنیا پر ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہماری موت آئے ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، اور موت کے وقت اللہ تعالی ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہم آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مرفوع بر حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكى أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريا نافعا غير ضار عاجل غير عاجل، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت برحمتك وجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا إلهنا خالقنا ورازقنا، نحن الضعفاء والفقراء، أنت القوي وأنت العزيز، أنت المعز وأنت المذل، أنت الجبار وأنت الملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم آمين.